بیٹی، محلے والے پہلے ہی بہت باتیں بنا رہے ہیں، ایسا کر یہ نوکری کا خیال اپنے دل سے چھوڑ دے۔ اماں نے جیسے ہی یہ کہا، میں کتابیں اور ضروری سامان سمیٹ رہی تھی اور فوراً ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف نظر آ رہا تھا، لیکن میں جو اب تک ان باتوں کو دل سے لگا کر کمزور ہو رہی تھی، مزید یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اپنی بات میں سختی پیدا کرتے ہوئے جواب دیا، اماں، اگر ہم لوگوں کی پرواہ کریں گے تو بھوکے مر جائیں گے، کوئی ہماری مدد کو نہیں آئے گا، اس لیے لوگوں کی باتوں کا خیال کرنا چھوڑ دو۔ جب ہمارے مشکل وقت میں کسی نے پلٹ کر ہماری خبر تک نہیں لی تو اب ہمیں ان کی باتوں کی پرواہ کیوں کرنی چاہیے؟ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنے بیگ کو کاندھے پر لادا اور باہر نکلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اماں جانتی تھیں کہ میری بات میں سچائی ہے۔ ہمارے رشتہ داروں کو ہماری کوئی پرواہ نہیں تھی، ہم جئیں یا مریں ان کی بلا سے۔ میں نے اماں سے نظریں چرائیں اور گھر کے دروازے سے باہر نکل گئی۔ گلی میں نکلتے ہی محلے کی عورتوں کی نظریں میرے وجود کو سر سے پیر تک تولنے لگیں۔ ہر طرف چہمے گویاں ہونے لگی تھی، جیسے میں کوئی گناہ کرنے کے لیے گھر سے نکل رہی ہوں۔ ان عورتوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں طنز واضح تھا، لیکن مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ میرے دل میں صرف ایک ہی خیال تھا، میں کسی بھی قیمت پر اپنی نوکری نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ یہ نوکری مجھے بہت مشکلوں سے ملی تھی۔ کتنی ہی دفعہ میں نے کتنی ہی جگہوں پر اپلائی کیا تھا، لیکن ہر جگہ سے مایوسی ملتی تھی۔ اب جب کہ مجھے امید کی ایک کرن نظر آئی تھی، میں ان لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اپنی خوش قسمتی کو گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ شام کے 5 بج رہے تھے اور میں انٹرویو کے لیے دیے گئے پتے پر جانے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ جب گلی کے نکڑ پر پہنچی تو ایک رکشہ روکنے کی کوشش کی۔ رکشہ قریب آ کر رکا اور میں نے جلدی سے اس کو کاغذ پر لکھا ہوا پتہ دکھایا، لیکن رکشے والے کے چہرے پر ایک عجیب سی پریشانی امڑ آئی۔ وہ مجھے غور سے دیکھنے لگا، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو لیکن کہہ نہ پا رہا ہو۔ مجھے اس کی یہ حرکت ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ میں نے جھٹ سے سخت لہجے میں کہا، کیا دیکھ رہے ہو؟ کبھی کوئی لڑکی نہیں دیکھی؟ میری آواز میں وہی تیزی اور بے باکی تھی جو ابا کے بعد میری شخصیت کا حصہ بن چکی تھی۔ میں نے بچپن سے اماں اور اپنی بہنوں کو مشکلات کے بیچ جیتے دیکھا تھا۔ ابا کے دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ ذمہ داری میرے کندھوں پر آ گئی تھی کہ میں اپنے خاندان کو سنبھالوں، اور یہ ممکن تبھی تھا جب میں اپنے اندر کی کمزوری کو ختم کر کے ایک مضبوط عورت بنوں۔ رکشے والے نے میری بات پر ہلکی سی مسکراہٹ دی اور کہا، کچھ نہیں، آپ بیٹھ جائیں۔ میں رکشے میں بیٹھ تو گئی، لیکن مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ مجھ سے کچھ اور کہنا چاہتا ہو۔ رکشہ جب کچھ آگے بڑھا تو وہ کہنے لگا، آپ جانتی ہیں یہ جگہ شہر سے بالکل باہر ساحلی کنارے پر ایک سنسان علاقے میں ہے۔ اس کی بات سنتے ہی میرا چہرہ سخت ہو گیا اور میں نے فوراً جواب دیا، آپ کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ آپ مجھے میری مطلوبہ جگہ تک پہنچائیں، اپنے پیسے لیں، اور ہاں، جب تک میں واپس نہ آ جاؤں وہیں کھڑے رہ کر میرا انتظار کریں۔ رکشے والے کی بات میں شاید کوئی خیر خواہی چھپی تھی، لیکن اس وقت میں کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرے دل میں صرف ایک ہی خواہش تھی کہ یہ نوکری حاصل ہو جائے تاکہ میں اپنے گھر والوں کے لیے ایک بہتر زندگی کی شروعات کر سکوں۔ مجھے اندازہ تھا کہ راستہ لمبا اور مشکل ہے، لیکن میری ہمت میرے مقصد سے جڑی ہوئی تھی۔ میرا نام سحر ہے اور میرا تعلق ایک عام مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو ہم نے ہمیشہ اپنی استطاعت کے مطابق حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، اور انہی خوشیوں کو ہم نے اپنی کامیابی سمجھا تھا۔ میں نے حال ہی میں گریجویشن مکمل کیا تھا اور اب میں ایک اچھی نوکری کی تلاش میں تھی۔ میری خواہش تھی کہ میں اپنے والدین کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے ان کا سہارا بنوں اور اپنے خاندان کے لیے کچھ بہتر کر سکوں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ جب تک ابا زندہ تھے انہوں نے کبھی بھی مجھے اس بات کی اجازت نہیں دی تھی کہ ان کے ہوتے ہوئے ان کی بیٹی کام کرے۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ میرا کوئی بیٹا نہیں، لیکن میری بیٹیاں بھی بیٹوں سے کم نہیں۔ جب تک میں زندہ ہوں میں ان کی ہر ضرورت پوری کروں گا۔ وہ ایک فیکٹری میں مینیجر کی حیثیت سے کام کرتے تھے اور ان کی آمدنی سے ہمارے گھر کی گزر بسر بہت اچھے طریقے سے ہو جاتی تھی۔ ان کی محنت اور قربانیوں نے ہمیں ہمیشہ ایک تحفظ کا احساس دلایا تھا۔ ابا کی نوکری سے نہ صرف ہمارے گھر کے اخراجات پورے ہوتے تھے، بلکہ انہوں نے ہمیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی ہمیشہ سپورٹ کیا تھا۔ تعلیم کا شعور ہمیں انہی سے ملا تھا۔ وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے،
تعلیم ہی وہ ہتھیار ہے جو تمہیں زندگی کے ہر میدان میں کامیابی دلائے گا۔ ان کی اس سوچ کی بدولت میں نے گریجویشن مکمل کیا اور میری 2 چھوٹی بہنیں بھی اپنی تعلیم میں مصروف تھیں۔ ہم بہنوں کو کبھی یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ ہم کسی مشکل حالات میں جی رہے ہیں، کیونکہ ابا کی شفقت اور محنت نے ہمیشہ ہمیں ہر مشکل سے محفوظ رکھا تھا۔ میں 24 سال کی ہو چکی تھی اور اب میرے دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ میں جلد از جلد ایک اچھی نوکری حاصل کروں تاکہ اپنی ماں اور بہنوں کے لیے کچھ کر سکوں۔ میری بہنیں مجھ سے کافی چھوٹی تھیں اور وہ ابھی اسکول اور کالج میں تعلیم حاصل کر رہی تھیں۔ ان کے خواب، ان کی امیدیں سب میرے لیے بہت اہم تھے اور میں چاہتی تھی کہ ان کے خواب کبھی بھی ادھورے نہ رہیں۔ لیکن یہ سب آسان نہیں تھا، خاص طور پر ان حالات میں جہاں ہم رہتے تھے۔ ہم جس علاقے میں رہتے تھے وہ ایک پرانے محلے میں واقع تھا، جہاں زیادہ تر لوگ روایتی اور پرانی سوچ کے مالک تھے۔ وہاں کے لوگ عورتوں کے کام کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ وہ عورتوں کو صرف گھر کی 4 دیواری میں دیکھنا چاہتے تھے، اور اگر کوئی لڑکی نوکری کی بات کرتی تو لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے۔ اس لڑکی کے لیے یہ بات مشہور ہو جاتی کہ یہ بہت آزاد خیال ہے، آوارہ ہے، اور اپنی آزادی حاصل کرنے کے لیے ہی نوکری کو بہانہ بنا رہی ہے تاکہ وہ گھر سے باہر گھوم پھر سکے اور مردوں سے دوستیاں چلا سکے۔ ایسے ماحول میں میرے لیے نوکری کی تلاش کرنا نہایت مشکل تھا، لیکن میرے والد نے اپنی زندگی میں ہمیشہ ہمیں خود مختار ہونے کی ترغیب دی تھی، اور میں ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ان لوگوں کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی منزل کی طرف بڑھنا چاہتی تھی۔ ہمارے موجودہ گھر کا انتخاب بھی ایک مجبوری کے تحت ہوا تھا۔ میرے والد نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی سے اپنے آبائی گھر میں سے حصہ لے کر یہ چھوٹا سا مکان خریدا تھا۔ یہ گھر ہمارے لیے ایک محفوظ چھت تھا، لیکن اس محلے کے حالات اور لوگوں کی سوچ نے ہمارے لیے بہت سی مشکلات پیدا کر دی تھی۔ یہاں رہنے والے لوگ چھوٹے ذہن کے مالک تھے اور دوسروں کے معاملات میں دخل دینا ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ ابا کی وفات کے بعد حالات اور بھی زیادہ مشکل ہو گئے تھے۔ ہم نے گھر میں سب کچھ تبدیل ہوتے دیکھا تھا۔ وہ محبت، وہ سکون جو ابا کی موجودگی میں تھا، وہ سب جیسے ختم ہو چکا تھا۔ اماں جو ہمیشہ مضبوط نظر آتی تھیں، اب زیادہ تر خاموش رہنے لگی تھیں اور وہ اکثر چھپ چھپ کر روتی تھیں۔ ان تمام حالات میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی تعلیم کو عملی میدان میں استعمال کرتے ہوئے نوکری کروں گی اور اپنے گھر کو سنبھالنے میں اماں کا سہارا بنوں گی۔ یہ میری زندگی کا نیا سفر تھا، ایک ایسا سفر جس میں مجھے کئی چیلنجز کا سامنا کرنا تھا، لیکن میں نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ہار نہیں مانوں گی۔ اس دن جب میں گھر سے انٹرویو کے لیے نکلی، اس وقت شام کے 5 بج رہے تھے۔ سردیوں کے دن تھے اور سورج بہت جلدی ڈھل جایا کرتا تھا۔ موسم میں ہلکی سردی تھی جو آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی، لیکن میری توجہ موسم پر نہیں تھی بلکہ اس انٹرویو پر تھی جس کی اہمیت میرے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بن چکی تھی۔ میرے دماغ میں صرف ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا کہ یہ نوکری حاصل کرنا میرے لیے کتنا ضروری ہے۔ میں نے گھر سے نکلتے وقت اماں کو کہا تھا کہ وہ دعا کریں کہ یہ کام بن جائے، کیونکہ یہ نوکری ہمارے تمام مسائل کا حل ہو سکتی ہے۔ یہ نوکری ایک ہوٹل میں ریسیپشنسٹ کی تھی، اور میرے لیے یہ اس لیے بھی خاص تھی کیونکہ اس کا پیکج کافی اچھا اور بڑا تھا۔ میرے خوبصورت نقوش اور پروفیشنل رویے کی بدولت مجھے یقین تھا کہ یہ کام میرے لیے موزوں ہوگا۔ میں نے جیسے ہی اخبار میں اس کا اشتہار دیکھا تھا، فوراً اپلائی کر دیا تھا۔ یہ موقع میرے لیے کسی غیبی مدد سے کم نہیں تھا۔ ہمارے مالی حالات اس نہج پر پہنچ چکے تھے کہ اماں دن رات پریشان رہتی تھیں، اور میں انہیں اس حال میں دیکھ کر خود کو بے بس محسوس کرتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اس نوکری سے ہمارے گھر کے اخراجات بآسانی پورے ہو سکتے تھے اور ہم زندگی کی طرف کچھ بہتر طریقے سے لوٹ سکتے تھے۔ میرے ذہن میں اس وقت پچھلی نوکری کی یادیں بھی تازہ تھیں۔ ابا کی موت کے بعد میں ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی تھی، جہاں کی تنخواہ صرف 15,000 روپے تھی۔ ان پیسوں سے گھر کا راشن بھی بمشکل پورا ہوتا تھا، اور ہم اضافی اخراجات کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ایسے میں اس نئی نوکری کی امید میرے لیے کسی اندھیارے میں روشنی جیسی تھی، لیکن یہ آسان نہیں تھا۔ اس دفتر کا پتہ شہر سے کافی دور تھا، اور رکشے والے نے بھی مجھے خبردار کیا تھا کہ یہ جگہ سنسان علاقے میں واقع ہے۔ اس نے کہا تھا، بی بی، وہاں رات کو جانا خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ لیکن اس وقت میں نے اس کی بات پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ میرے دل میں ایک ہی خیال تھا، یہ نوکری حاصل کرنی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میرے والد کی تنخواہ سے گھر کے تمام اخراجات آرام سے پورے ہو جاتے تھے۔
وہ ایک شفیق اور ذمہ دار انسان تھے جنہوں نے ہمیشہ ہمیں زندگی میں آگے بڑھنے کی ترغیب دی تھی۔ وہ کہا کرتے تھے بیٹیوں کو تعلیم دینا سب سے بڑی دولت ہے، لیکن ہمارے خاندان کے دوسرے لوگ اس بات سے خوش نہیں تھے۔ وہ اکثر والد کو طعنے دیتے تھے کہ تم نے بیوی اور بیٹیوں کو بہت زیادہ آزادی دے رکھی ہے، لیکن میرے والد نے کبھی ان کی باتوں کی پرواہ نہیں کی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میں اپنی بیٹیوں کے خواب ادھورے نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر ایک دن جب وہ دفتر میں کام کر رہے تھے، اچانک ان کا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا۔ ان کے دماغ کی ایک نس پھٹ گئی اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ یہ صدمہ ہمارے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میرے والد کے بغیر ہماری زندگی اجڑ گئی تھی۔ وہ ایک پرائیویٹ فیکٹری میں کام کرتے تھے، اس وجہ سے ہمیں سرکاری کوئی بھی مدد حاصل نہیں ہوئی۔ وہ جب تک کماتے رہے تب تک ہم لوگ کھاتے رہے، لیکن جیسے ہی وہ فوت ہوئے ان کا نام اس دفتر سے مٹا دیا گیا۔ اب ہمیں خود کو سنبھالنا تھا۔ والد کے جانے کے بعد ہمارے رشتہ داروں نے بھی ہم سے فاصلہ اختیار کر لیا تھا۔ میرے 2 تایا بیرون ملک جا کر آباد ہوئے تھے۔ میرے ددھیال میں صرف میری پھپھو ہی تھیں جو کبھی کبھی ہمارے گھر آ کر بیٹھا کرتی تھی۔ اب وہ ہمیں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھیں۔ ہمارے خاندان میں کسی کو ہماری فکر نہیں تھی۔ ان کے نزدیک ہم صرف ایک بوجھ تھے، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی ماں اور بہنوں کے لیے ایک مضبوط سہارا بنوں گی۔ اسی فیصلے کے ساتھ میں نے انٹرویو کے لیے جانے کا ارادہ کیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ یہ نوکری میرے لیے صرف ایک ذریعہ معاش نہیں تھی، بلکہ ہمارے مستقبل کے خوابوں کی تعبیر بھی تھی۔ کافی دیر ویٹنگ روم میں بیٹھے بیٹھے میرے دل میں بے شمار خیالات جنم لے رہے تھے۔ میں مسلسل اس انتظار میں تھی کہ کب میرا نام پکارا جائے اور کب میں انٹرویو دے سکوں۔ ویٹنگ روم کا ماحول بھی عجیب سا تھا، خاموشی ایسی کہ دل پر بوجھ ڈالتی جائے۔ وہاں موجود دوسرے امیدواروں کے چہروں پر بھی پریشانی اور بے چینی نمایاں تھی، لیکن میرے لیے یہ موقع کسی زندگی کے نئے موڑ سے کم نہیں تھا۔ ہر گزرتا لمحہ میرے دل کی دھڑکن کو تیز کر رہا تھا۔ بالآخر جب میری باری آئی تو میری خوشی اور بے چینی انتہا پر تھی۔ میں اٹھ کر انٹرویو دینے کے لیے دوسرے کیبن میں گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میرا دل اور بھی تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے جلدی سے ایک گہرا سانس لیا اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ کمرے کے اندر کا ماحول بہت پروفیشنل تھا۔ ایک بڑی سی میز کے پیچھے 3 افراد بیٹھے تھے جو بظاہر بہت تجربے کار اور سنجیدہ نظر آ رہے تھے۔ میری نظر اچانک دیوار پر لگی گھڑی پر پڑی تو اندازہ ہوا کہ رات کے 8 بج رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میرے دل میں اماں کی فکر پیدا ہوئی جو پہلے ہی مجھے روک رہی تھی کہ اتنی دور اور دیر سے مت جاؤ۔ میں جانتی تھی کہ اماں اب بہت پریشان ہو رہی ہوں گی، لیکن میں نے اپنے دل کو تسلی دی کہ اگر یہ نوکری مل گئی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جیسے ہی میرا انٹرویو شروع ہوا میں نے اپنی پوری توجہ اپنے تعلیمی ریکارڈ اور تجربے پر مرکوز کر لی۔ انٹرویو لینے والوں نے میرے میرٹ کو دیکھ کر نہایت خوشی کا اظہار کیا۔ ان کی باتوں سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ میری قابلیت اور خود اعتمادی نے انہیں متاثر کیا ہے۔ جب انہوں نے مجھے فوراً نوکری پر رکھنے کا اعلان کیا تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میری محنت اور دعائیں رنگ لے آئی ہوں۔ اس لمحے میں نے دل میں سوچا کہ گھر جاتے وقت اماں کے لیے مٹھائی ضرور لے کر جاؤں گی تاکہ انہیں یہ خوشخبری دوں اور ان کی تمام پریشانیاں ختم کر سکوں۔ لیکن خوشی کے یہ لمحات جلد ہی خوف میں بدلنے لگے۔ جب میں دفتر سے باہر نکلی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ رکشے والا جسے میں نے انتظار کرنے کا کہا تھا وہ وہاں پر اب موجود نہیں تھا۔ میں نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں لیکن دور دور تک کوئی سواری نظر نہیں آ رہی تھی۔ سردیوں کی رات کا اندھیرا ہر طرف چھا چکا تھا اور سنسان علاقے کی خاموشی مجھے اندر سے خوفزدہ کر رہی تھی۔ میرا دل کانپنے لگا۔ اب میں اتنی دیر کو گھر کیسے واپس جاؤں گی؟ اماں تو پہلے ہی پریشان ہوں گی اور میری تاخیر سے ان کی پریشانی مزید بڑھ جائے گی۔ میں نے خود کو حوصلہ دیتے ہوئے سڑک پر چلنا شروع کیا۔ آگے جا کر شاید مجھے کوئی سواری مل ہی جائے، لیکن میرے دل میں خوف کی لہر بار بار دوڑ رہی تھی۔ میرے قدم بے اختیار تیز ہوتے گئے تھے اور میں مسلسل دعا کر رہی تھی کہ کوئی سواری نظر آ جائے۔ ابھی میں سڑک پر چل ہی رہی تھی کہ اچانک ایک تیز رفتار کار میرے قریب آ کر آہستہ ہو گئی۔ کار کا شیشہ نیچے ہوا اور میں نے دیکھا کہ اندر ایک نہایت خوبصورت نوجوان بیٹھا ہوا تھا جس نے کالے رنگ کا مہنگا سا سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کی شخصیت اور چہرے کے تاثرات نہایت شاندار اور دلکش تھے۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے شائستگی سے کہا، آپ کو مدد کی ضرورت ہے؟ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ سکتا ہوں۔
میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور اپنے راستے پر چلتی رہی۔ میرے دل میں عجیب سی الجھن پیدا ہو گئی تھی۔ ایک طرف تو مجھے جلد از جلد گھر پہنچنے کی فکر تھی اور دوسری طرف میں اس اجنبی پر بھروسہ کرنے سے ڈر رہی تھی۔ وہ نوجوان دوبارہ بولا، یہ راستہ سنسان اور خطرناک ہے، آپ یقین کریں، میں صرف آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں۔ میری بے بسی اس وقت اپنی انتہا پر تھی۔ دور دور تک نہ کوئی سواری نظر آ رہی تھی اور نہ ہی کوئی اور راستہ دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی اور فیصلہ کیا کہ اس نوجوان کی مدد قبول کر لوں۔ آخر کار میں نے ہچکچاتے ہوئے اس کی کار میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی میں کار میں بیٹھی، میرے دل میں خوف اور پریشانی کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی الجھن پیدا ہو گئی تھی۔ وہ نوجوان بہت شائستگی سے پیش آیا اور بولا، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو بحفاظت آپ کے گھر تک پہنچا دوں گا۔ راستے میں اس کی باتوں سے مجھے محسوس ہوا کہ وہ ایک تعلیم یافتہ اور مہذب شخص ہے، لیکن پھر بھی میرے دل میں اس اجنبی کے بارے میں بے شمار سوالات جنم لے رہے تھے۔ یہ سب کچھ میرے لیے کسی پراسرار کہانی کے آغاز کی طرح تھا، جہاں ہر لمحہ ایک نیا راز کھولنے والا تھا۔ کار میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سردیوں کی رات کا پہر تھا اور راستے میں میں کسی قسم کی گفتگو سے گریز کر رہی تھی۔ وہ بھی خاموش تھا، شاید میری بے سکونی کو محسوس کر چکا تھا یا خود بھی گفتگو میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ کار کا اندرونی ماحول نہایت شاندار تھا۔ خوشبو بھی خاصی مہنگی اور دلکش تھی، جو کسی بڑی شخصیت کی عکاسی کرتی تھی۔ میں بار بار اپنے دل کو تسلی دیتی رہی کہ یہ سفر جلد ختم ہوگا اور میں گھر پہنچ جاؤں گی۔ راستہ کافی سنسان اور لمبا محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ ایک ماہر ڈرائیور کی طرح مکمل اعتماد سے گاڑی چلا رہا تھا۔ آخر کار جب کار ایک جگہ آ کر رکی تو اس نے نرمی سے کہا، آپ کا گھر آ گیا ہے، آپ اطمینان سے جا سکتی ہیں۔ میں نے جلدی سے شکریہ ادا کیا اور کار سے اتر گئی۔ سامنے ہی میرا گھر نظر آ رہا تھا۔ اس نوجوان کی کالے رنگ کی کار، جو نہایت شاندار اور بڑی تھی، گلی کے منظر سے ایک عجیب تضاد پیش کر رہی تھی۔ وہ کار اور اس کا مالک دونوں کسی اور ہی دنیا کے لگ رہے تھے۔ میں جلدی سے گلی کے اندر چلی آئی اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ کار ابھی بھی وہیں کھڑی تھی۔ شاید وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میں صحیح سلامت گھر کے اندر داخل ہو گئی ہوں یا نہیں۔ دروازے پر پہنچ کر میں نے بیل بجائی۔ چند لمحوں بعد اماں نے دروازہ کھولا۔ ان کے چہرے پر پریشانی واضح تھی۔ وہ دیر رات تک میرے انتظار میں جاگ رہی تھی اور ان کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ ساتھ بے پناہ فکر نمایاں تھی۔ یہ وقت ہے گھر آنے کا، رات کے 11 بج رہے ہیں، تجھے کچھ خیال ہے اپنے مرحوم باپ کا؟ اماں کا غصہ جیسے دہلیز پار کرتے ہی پھوٹ پڑا۔ میں جانتی تھی کہ اماں کی پریشانی جائز تھی، مجھے خود بھی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ اماں، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنی دیر ہو جائے گی۔ ویٹنگ لسٹ بہت لمبی تھی اور آپ خود سوچیں نا، ان کا دفتر بھی تو اتنا بڑا تھا۔ میں نے نرمی سے وضاحت دینے کی کوشش کی۔ سنا ہے یہ ہوٹل بالکل نیا کھلا ہے اور ان کا کاروبار بھی بہت بڑا ہے، اسی لیے انٹرویو میں وقت لگ گیا۔ لیکن اماں میری باتوں میں دلچسپی لینے کے بجائے مزید خفا ہو گئی۔ پڑوس کی شبیرہ نے تو میرا سر کھا لیا ہے، اتنی باتیں بنا رہی تھی کہ کیا بتاؤں۔ وہ کہتی ہے کہ یہ لڑکی اتنی رات گئے تک باہر رہتی ہے۔ تم جانتی ہو وہ محلے کے ہر گھر میں جا کر ایک الگ ہی کہانی تمہارے لیے گھڑتی ہوگی۔ میں تجھے کیا بتاؤں سحر، ایسی باتیں بنائی ہیں اس نے کہ میں شرم سے پانی پانی ہو گئی ہوں۔ اماں کی اس لہجے میں شکایت کے ساتھ ساتھ ایک ماں کی بے بسی بھی شامل تھی۔ دیکھ میری بات مان، یہ نوکری چھوڑ دے، گھر بیٹھ، سلائی کڑھائی سیکھ لے۔ میں خود ہی کوئی نوکری کر لوں گی، لیکن تو ایسی جگہ نہ جا، خواہ عزت پر حرف آنے دے رہی ہے۔ ایسا ہوا تو کل کو کوئی تجھے بیاہنے بھی نہیں آئے گا۔ میں اماں کی باتیں خاموشی سے سن رہی تھی، لیکن میرے دل میں شادی کا کوئی خاص خیال نہیں تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس وقت میرے لیے یہ نوکری ضروری ہے، کیونکہ ہمارا گھر چلانے کے لیے یہ ایک سنہری موقع تھا۔ میں نے اماں کی طرف دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا، اماں، کسی کی بات کی اتنی اوقات نہیں کہ ہمیں ہمارے گھر سے بے دخل کر دے۔ اور رہی بات شادی کی، تو میں اس علاقے یا محلے میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتی، جہاں پہلے ہی ہماری کوئی عزت نہیں ہے، اور یہاں کے مرد تو عورت کو پیروں کی جوتی بنا کر رکھتے ہیں۔ ایک بات تو کان کھول کر سن لے اماں، میں رشتہ داروں میں شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ ہاں، تیرے لیے تو جیسے کسی ریاست کا شہزادہ آئے گا،
اماں نے طنزیہ انداز میں کہا، اور ان کی بات نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ان کی باتوں کے بیچ میں میرے ذہن میں اچانک اس مددگار نوجوان کی تصویر جھلکنے لگی جو ابھی ابھی مجھے گھر تک چھوڑنے آیا تھا، اپنی بڑی سی کالے رنگ کی گاڑی۔ وہ واقعی کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا پرسکون انداز، مہذب گفتگو اور مہنگی گاڑی، سب کچھ اس کی غیر معمولی شخصیت کو ظاہر کر رہے تھے۔ اس کے خیالات میں گم ہو کر میں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ بستر پر لیٹتے ہوئے اماں نے کہا، کھانا پڑا ہے، کھا لینا۔ مگر میں اتنی تھک چکی تھی کہ جواب دینے کی بجائے خاموشی سے آنکھیں بند کر لیں۔ میرے دماغ میں بار بار وہ کار اور اس کا مالک گھوم رہے تھے۔ کیا وہ واقعی اتنا مہربان اور نیک دل تھا، یا یہ سب محض ایک اتفاق تھا؟ یہ سوالات میرے دل میں سوال بن کر رہ گئے تھے۔ صبح 8 بجے میری آنکھ کھلی۔ رات کی تھکن ابھی باقی تھی، لیکن دفتر کے پہلے دن کی تیاری کا جوش غالب تھا۔ میں نے گھڑی پر نظر ڈالی اور فوراً بستر سے اٹھ گئی۔ اماں کے کمرے سے ہلکی سرگوشیوں کی آواز آ رہی تھی، شاید وہ نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ میں نے بغیر ناشتے کے جلدی تیار ہونا شروع کیا۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ پہلی نوکری کا پہلا دن، اور اس کے ساتھ اماں کی دعاؤں کی ضرورت کا احساس بار بار ہو رہا تھا۔ سامان سمیٹتے ہوئے اماں نے کچن سے آواز دی، کچھ کھا کر ہی نکلنا سحر، تجھے بڑی جلدی ہے آج دفتر جانے کی، اور دھیان رکھ شام کے 6 بجے سے پہلے تو گھر میں ہونی چاہیے، جانتی ہے نا ہمارے محلے والوں کا حال۔ ان کے لہجے میں تشویش اور سختی دونوں شامل تھے۔ میں نے تیاری مکمل کرتے ہوئے جواب دیا، اماں آج میرا پہلا دن ہے، بس آپ دعا کریں کہ سب خیریت سے گزرے۔ ناشتے کا وقت نہیں ہے، میں واپس آ کر کچھ کھا لوں گی۔ اماں نے میرے چہرے پر تھکن اور اضطراب کو بھانپ لیا، لیکن مزید کچھ نہ کہا۔ ان کی نظریں میرے اوپر ٹکی رہیں، جیسے وہ مجھے کسی آنے والے طوفان سے بچانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ گھر سے باہر نکلتے ہی محلے کی مخصوص گہما گہمی کا سامنا ہوا۔ جیسے ہی میں گلی کے نکڑ پر پہنچی، شبیرہ آ کر میرے سامنے کھڑی ہوئی۔ اس کی نظریں مجھے دیکھتے ہی تیز ہو گئیں۔ ان کی آواز نے گلی کے سکوت کو توڑا، سنا ہے بڑی نوکری لگ گئی ہے تیری، سچ سچ بتا، کس کی سفارش سے لگی ہے؟ ان کے لہجے میں طنز اور حسد کا واضح اظہار تھا۔ میں نے ان کی بات پر کوئی جواب نہیں دیا اور آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن وہ مزید تیز آواز میں بول پڑی، یہ شریفوں کا محلہ ہے بی بی، سنبھل جا، ابھی بھی وقت ہے، گھر بیٹھ جا اور کوئی سلائی کڑھائی سیکھ لے۔ کون کرے گا شادی تجھ جیسی آوارہ لڑکی سے؟ ہماری بیٹیوں کو تو راتوں رات ایسی نوکری نہیں ملی، تجھے کیسے مل گئی؟ تیرے باپ کو مرے ابھی 6 مہینے نہیں ہوئے اور تو افسرنی بننے چل پڑی۔ ان کی کڑوی کسیلی باتیں سن کر میرے قدم تھم گئے۔ میں نے پلٹ کر جواب دینا مناسب نہ سمجھا۔ ان کے ارد گرد کچھ اور لوگ بھی جمع ہو گئے تھے جو اپنی نظریں اور چہمے گوئیاں میرے اوپر مرکوز کر رہے تھے۔ ان لمحوں میں میرے دل میں ایک عجیب سا درد اٹھا، لیکن میں نے ان باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے تیزی سے اپنے قدم بڑھائے۔ چلتے ہوئے دل میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ اماں کو نہ جانے کیا کیا باتیں سننی پڑ رہی ہوں گی میرے پیچھے۔ یہ سوچ مجھے اندر ہی اندر کھا رہی تھی، لیکن میں نے خود کو مضبوط کیا اور اپنے قدم رکنے نہ دیے۔ یہ سب میرے لیے نیا نہیں تھا۔ ان لوگوں کی باتیں ہمیشہ سے زہر کی طرح لگتی تھیں، جو نہ صرف میری بلکہ اماں کی زندگی کو بھی اجیرن بنائے ہوئے تھی۔ راستے میں جاتے ہوئے میں نے ایک فیصلہ کیا، جیسے ہی میرے پاس کچھ پیسے جمع ہوں گے، سب سے پہلے میں اپنا گھر اور یہ گھٹیا محلہ تبدیل کروں گی۔ یہ جگہ جہاں ہمارا جینا بھی دشوار تھا، جہاں ہر کوئی ہر دوسرے شخص کے معاملات میں دخل دینے کو اپنا حق سمجھتا تھا۔ مجھے اپنے اور اماں کے لیے ایک بہتر زندگی بنانی تھی، جہاں عزت ہو، سکون ہو اور ہمارے خوابوں کو جینے کی آزادی ہو۔ یہ سوچ میری ہمت بڑھا رہی تھی، اور میں نے دل میں دعا کی کہ میرا پہلا دن کامیابی کے ساتھ گزرے، کیونکہ یہ پہلا قدم تھا اس زندگی کی طرف جس کا خواب میں نے اور اماں نے مل کر دیکھا تھا۔ جیسے ہی میں دفتر پہنچی، ایک عجیب سا ماحول میرے استقبال کے لیے تیار تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی مکمل خاموشی کا گہرا احساس ہوا۔ ہر طرف ایک سنجیدہ اور غیر معمولی سکون چھایا ہوا تھا، جو میرے دل میں ایک بے نام سا خوف پیدا کر رہا تھا۔ ہر کوئی اپنی جگہ پر بیٹھا تھا، اپنے کام میں مصروف۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ لوگ یہاں کے اصولوں اور ضوابط کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں۔ نہ کوئی بات کر رہا تھا، نہ کسی نے میری طرف دیکھا، نہ کوئی خیر مقدم کے الفاظ ادا کیے۔ میری نظریں چاروں طرف گھومنے لگیں۔
ایک عجیب سی بات یہ تھی کہ یہاں موجود ہر شخص نے کالے رنگ کے جوڑے پہن رکھے تھے۔ ان کے قد جتنے بڑے بڑے کوٹ انہوں نے اپنے لباس کے اوپر اوڑھ رکھے تھے جو ان کے پیروں کی ایڑیوں کو چھو رہے تھے۔ ان کا لباس ایک جیسا تھا، جیسے کسی خاص اصول یا روایت کا حصہ ہو۔ اس کے برعکس میں نے گلابی رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا جو اس ماحول میں بالکل الگ اور نمایاں نظر آ رہا تھا، اور یہ احساس مجھے تھوڑا بے چین کر رہا تھا کہ شاید مجھے بھی ان جیسے لباس میں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن کسی نے اس بات پر توجہ ہی نہیں دی، سب اپنی دنیا میں مگن تھے جیسے میں وہاں موجود ہی نہ ہوں۔ تقریباً دوپہر کے 2:30 بجے دفتر کا ماحول بدستور خاموش تھا کہ اچانک ایک بھاری قدموں کی آواز گونجی۔ میں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ ایک قداور، وجیح مگر رعبدار شخصیت والے شخص نے اندر قدم رکھا۔ اس کی چال میں ایک خاص وقار اور سنجیدگی تھی۔ وہ سیدھا میری طرف آیا اور رک کر گہری بھاری آواز میں بولا، آپ کو رات 11 بجے چھٹی ملے گی، آپ جانتی ہیں نا؟ اس کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ دل میں خوف اور حیرت کا ایک عجیب امتزاج پیدا ہوا۔ میں نے جلدی سے سوچا کہ مجھے تو پہلے یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ یہاں رات 11 بجے تک رکنا ہوگا۔ اس شخص کی آواز میرے دل میں عجیب سی کپ کپی پیدا کر رہی تھی، جیسے وہ کوئی عام انسان نہ ہو۔ اس کی موٹی گہری سیاہ آنکھوں میں ایک پراسراریت تھی جو میری ہمت کو آزما رہی تھی۔ میں ابھی کچھ کہنے کے لیے لب کھول ہی رہی تھی کہ وہ شخص پلٹ کر ایک کمرے میں داخل ہو گیا، جیسے اسے میرا جواب سننے کی ضرورت ہی نہ ہو۔ میں اب بھی اس شخص کی باتوں اور شخصیت کے اثر سے نکل نہیں پائی تھی کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آتا ہوا نظر آیا۔ یہ نوجوان تھا۔ اس کی حرکات اور لباس بھی یہاں کی اصولوں کے مطابق تھے۔ وہ میرے قریب آیا، بغیر کچھ کہے ایک لفافہ میرے سامنے رکھا اور بغیر کسی وضاحت کے واپس چلا گیا۔ میں نے حیرت سے لفافے کو دیکھا اور تجسس کے مارے فوراً کھول لیا۔ لفافے میں 20,000 روپے موجود تھے۔ یہ دیکھ کر میری حیرت مزید بڑھ گئی۔ میرے دل میں کئی سوالات پیدا ہوئے۔ یہ پیسے کیوں دیے گئے؟ ابھی تو میرا پہلا دن تھا اور میں نے تو کوئی کام بھی نہیں کیا تھا۔ یہ رقم کس چیز کی تھی؟ یہ خیال بھی آیا کہ شاید یہ اس دفتر کا کوئی اصول ہو، لیکن کسی نے مجھے اس کے بارے میں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ یہاں کوئی بھی چیز بتا کر نہیں کی جا رہی تھی، بلکہ ہر چیز کے بارے میں بعد میں بتایا جا رہا تھا۔ کچھ لمحوں تک میں گہرے خیالات میں ڈوبی رہی۔ دل میں تھوڑا خوف بھی تھا، لیکن پھر یہ سوچ کر خود کو تسلی دی کہ شاید یہ رقم خوشامدید کے طور پر دی گئی ہو۔ اس خیال سے دل کو سکون ملا اور میں نے وہ رقم خوشی خوشی اپنے پرس میں رکھ لی۔ لیکن پھر بھی اس دفتر کے ماحول، لوگوں کے رویے اور ان کے پراسرار طرز عمل نے میرے دل میں بے شمار سوالات اور خدشات پیدا کر دیے تھے۔ یہ سب کچھ اتنا غیر معمولی اور غیر متوقع تھا کہ میرے لیے اسے سمجھنا مشکل ہو رہا تھا۔ لیکن ایک طرف میرے دل میں خوف کی لہریں اٹھ رہی تھیں کہ رات دیر تک کی ڈیوٹی کا سن کر اماں کس قدر خفا ہوں گی۔ اماں پہلے ہی میری نوکری کے حق میں نہیں تھی، اور اب اگر انہیں پتہ چلتا کہ میں 11 بجے گھر لوٹوں گی تو ان کا غصہ دیکھنے کے قابل ہوگا۔ اس آدمی نے یہ بھی بتایا تھا کہ دفتر کی گاڑی مجھے گھر چھوڑنے جائے گی، لیکن یہ یقین دہانی بھی میرے دل کو مکمل طور پر مطمئن نہیں کر سکی۔ میں جانتی تھی کہ اماں کے سوالات اور پڑوس کے لوگوں کی باتیں کسی بھی وقت میری زندگی کو مزید مشکل بنا سکتی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ایک عورت میرے پاس آئی اور کہا کہ دوپہر کا کھانا تیار ہے، مجھے اس کے ساتھ چلنا ہوگا۔ میں چپ چاپ اس کے پیچھے چل دی۔ یہ دوپہر کے کھانے کا وقت تھا اور میرے لیے یہ سب نیا نیا تھا۔ اس عورت نے مجھے ایک پردے کے پیچھے لے جا کر ایک بڑے سے کمرے میں بٹھایا، جہاں پہلے سے ہی لوگ قطاروں میں کھڑے کھانے کا انتظار کر رہے تھے۔ ماحول میں ایک عجیب سی خاموشی اور سنجیدگی تھی، جیسے سب لوگ کسی اصول کے تحت چل رہے ہوں۔ میں ایک کونے میں پڑی ایک کرسی پر جا کر بیٹھ گئی اور لوگوں کو دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد سب کے سامنے تھالیاں بھر کے کھانا رکھا گیا۔ ایک لڑکے نے میرے سامنے بھی ایک بڑی سی تھالی رکھی، لیکن جب میں نے تھالی میں موجود کھانے کو دیکھا تو میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس بڑی سی تھالی میں صرف مرغی کے پنجے اور دل نظر آ رہے تھے، اور وہ بھی آدھے کچے آدھے پکے۔ کسی میں سے تو ابھی تک خون بھی رس رہا تھا۔ مجھے ان چیزوں کو دیکھ کر ایک عجیب سی الجھن محسوس ہونے لگی اور میرا دل متلانے لگا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن باقی لوگ اس کھانے کو بڑے مزے سے کھا رہے تھے۔ ان کے چہرے پر کوئی ناپسندیدگی یا شکایت نہیں تھی۔ یہ سب کچھ میرے لیے بہت عجیب تھا۔ میں نے اپنی تھالی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا
اور بس بیٹھے بیٹھے ارد گرد کا جائزہ لیتی رہی۔ لوگ خاموشی سے کھانے میں مصروف تھے، کوئی بھی میرے بارے میں فکر مند نظر نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب کھانے کا وقت ختم ہوا تو سب لوگ واپس اپنی اپنی جگہ پر چلے گئے۔ میں بھی اپنی کرسی سے اٹھی اور دوبارہ اپنی میز پر آ کر بیٹھ گئی۔ میرے سامنے ایک فائل رکھی ہوئی تھی، لیکن ابھی تک مجھے کوئی کام کرنے کو نہیں دیا گیا تھا۔ فائل کا کام یہ تھا کہ نئے آنے والے لوگوں کے نام رجسٹر میں درج کرنے تھے، لیکن آج تو کوئی نیا مہمان آیا ہی نہیں تھا۔ میں سوچنے لگی کہ یہ ہوٹل شاید نیا کھلا ہے، اس لیے مہمان کم ہے، یا پھر یہ ہوٹل صرف بیرون ملک کے مہمانوں کے لیے مخصوص ہے۔ وقت سست روی سے گزر رہا تھا اور میں کبھی فائل کو دیکھتی، کبھی ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیتی۔ آخر کار رات کے 10:30 بجے ایک اور عورت میرے پاس آئی اور مجھے بتایا کہ اب میں جا سکتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی کہ دن ختم ہوا، لیکن ساتھ ہی ایک بے چینی بھی تھی کہ اب مجھے گھر پہنچنے میں دیر ہو جائے گی۔ میں ہوٹل سے باہر نکلی اور اپنے پرس میں موجود 20,000 روپے کی رقم کو دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہوئی۔ یہ رقم میرے لیے بہت اہم تھی اور اس سے مجھے اماں کی باتیں سننے کا حوصلہ ملا۔ لیکن جیسے ہی میں ہوٹل کے گیٹ پر پہنچی، میرا دل دھک سے رہ گیا۔ وہاں دفتر کی کوئی گاڑی موجود نہیں تھی جو مجھے گھر چھوڑنے آتی۔ میں نے کچھ دیر انتظار کیا، لیکن کوئی گاڑی نظر نہ آئی۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ شاید گاڑی کسی اور جگہ کھڑی ہو، لیکن آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد بھی جب کوئی گاڑی نہ آئی تو میں مایوس ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے گاڑی کے آنے کا صحیح وقت معلوم نہیں کیا، یا شاید وہ لوگ مجھے نہیں ہونے کی وجہ سے بھول گئے ہوں۔ اب میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں خود کوئی سواری تلاش کر کے گھر جاؤں۔ میں آہستہ آہستہ سڑک پر چلنے لگی، سوچتے ہوئے کہ اب مجھے کس طرح اپنی اماں کو مطمئن کرنا ہوگا۔ میرے دل میں خوف اور بے چینی کا ایک طوفان اٹھ رہا تھا، لیکن ساتھ ہی یہ خیال بھی تھا کہ میں یہ نوکری چھوڑ نہیں سکتی۔ یہ میری زندگی کا پہلا موقع تھا اور میں اس موقع کو کسی بھی صورت کھونا نہیں چاہتی تھی۔ آج پھر اتفاق سے وہی نوجوان میرے سامنے آ گیا جس نے کل رات میری مدد کی تھی۔ میں نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا، لیکن دل میں ایک الجھن سی تھی کہ یہ شخص بار بار میرے راستے میں کیوں آ رہا ہے؟ کیا یہ محض اتفاق تھا؟ کیا واقعی یہ میرا پیچھا کر رہا تھا؟ میں نے اپنی سوچوں کو جھٹکنے کی کوشش کی، لیکن جب اس نے شیشے کے پار سے میری طرف دیکھ کر ہاتھ ہلایا اور بات کرنے کا اشارہ کیا تو میری الجھن مزید بڑھ گئی۔ میں نے شیشے کے قریب ہو کر کھڑے ہونے کی کوشش کی، لیکن اس کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھیں، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کو ڈراپ کرنے والی گاڑی آپ کو لینا بھول گئی۔ اس کی بات سن کر میں حیرت میں پڑ گئی۔ یہ کیسے جانتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ میں نے اس سے پوچھا، لیکن آپ کو یہ سب کیسے معلوم؟ وہ مزید مسکرا دیا اور بولا، آپ گاڑی میں بیٹھے، میں آپ کو سب کچھ بتاتا ہوں۔ میرے دل میں ایک ہچکچاہٹ تھی۔ میں اجنبیوں پر بھروسہ کرنے والی نہیں تھی، خاص طور پر اس نوجوان پر جو اب تک میرے لیے ایک معمہ بنا ہوا تھا۔ میں نے منع کرنے کی کوشش کی، لیکن جب اس نے بار بار اصرار کیا اور کہا کہ وہ صرف میری مدد کرنا چاہتا ہے تو مجھے مجبوراً اس کی بات ماننی پڑی۔ میں گاڑی میں بیٹھ تو گئی، لیکن دل میں ایک بے چینی سی تھی۔ گاڑی چلنے لگی اور میں کھڑکی سے باہر کے مناظر دیکھنے لگی، لیکن میرے ذہن میں کئی سوالات گردش کر رہے تھے۔ راستے میں اس نے بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا، آپ کو یہ نوکری کیسی لگ رہی ہے؟ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی دلچسپی تھی۔ میں نے محتاط انداز میں جواب دیا، ابھی تو پہلا دن ہے، زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اس نے پھر پوچھا، کیا آپ کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے؟ اگر ہو تو مجھے بتائیں۔ اس کے سوالات مجھے حیران کر رہے تھے۔ یہ کیوں اتنی فکر کر رہا ہے؟ میری حیرت اس وقت دو چند ہو گئی جب اس نے اچانک کہا، یہ ہوٹل میرا ہے اور میرے والد اس کے مالک ہیں، لیکن اس کی نگرانی میں کرتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی۔ میرے ذہن میں جھماکا ہوا، تو یہ لڑکا جو بار بار میری مدد کے لیے آ رہا تھا، اس ہوٹل کا مالک یا مالک کا بیٹا تھا۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ میں نے بڑی حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، کیا یہ ہوٹل آپ کا ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا اور کہا، جی ہاں، میرے والد اس ہوٹل کے مالک ہیں، لیکن میں یہاں کے انتظامات سنبھالتا ہوں۔ اس کی باتوں سے میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ میں سوچنے لگی کہ میں ایک ایسی نوکری کر رہی ہوں جہاں کا مالک اتنا امیر کبیر ہے
اور اس کا بیٹا میری اتنی فکر کر رہا ہے۔ مجھے اپنی حیثیت اور اس کی دولت کے بیچ ایک گہری خلیج محسوس ہونے لگی۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایک طرف مجھے خوشی تھی کہ اس نے میری مدد کی، لیکن دوسری طرف مجھے یہ خیال پریشان کر رہا تھا کہ میں کہیں غلط نہ سمجھ لی جاؤں۔ یہ نوجوان جو بظاہر بہت مہذب اور شائستہ لگ رہا تھا، آخر میرے ساتھ اتنی نرمی سے کیوں پیش آ رہا تھا؟ راستے بھر میں اس نے مختلف باتوں کے ذریعے میرا حال احوال جاننے کی کوشش کی۔ وہ مجھ سے میرے خاندان کے بارے میں سوال کر رہا تھا، لیکن میں نے زیادہ تفصیل میں جانا مناسب نہ سمجھا۔ میں نے مختصر جواب دیے اور دل ہی دل میں دعا کی کہ یہ سفر جلد ختم ہو جائے، لیکن میرے دل کی دھڑکن بار بار تیز ہو رہی تھی، جیسے میں کسی بڑی مصیبت یا آزمائش کا سامنا کرنے والی ہوں۔ جب ہم میرے گھر کے قریب پہنچے تو اس نے گاڑی روک دی۔ میں نے شکریہ ادا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہلکے سے مسکرا کر بولا، یہ میرا فرض تھا، آپ ہماری ہوٹل کی اہم ملازم ہیں اور آپ کا آرام ہماری ترجیح ہے۔ اس کی باتوں نے میرے دل کو کچھ دیر کے لیے سکون بخشا، لیکن جیسے ہی میں گاڑی سے اتری، مجھے احساس ہوا کہ میری زندگی ایک نیا موڑ لینے جا رہی ہے۔ یہ امیر کبیر نوجوان جو میری حیثیت سے کہیں بلند تھا، آخر میرے بارے میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہا تھا؟ جب ہم گھر کے قریب پہنچے تو میرے کانوں میں عجیب سا شور سنائی دینے لگا۔ میں نے فوراً گاڑی رکوا دی اور دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ گھر کے سامنے محلے کے لوگ جمع تھے اور میری ماں اور بہنوں کو گھیرے ہوئے تھے۔ جیسے ہی میں ان کے قریب پہنچی، میں نے اپنی ماں کو گلے لگانے کی کوشش کی، لیکن اماں نے مجھے دھکیل کر خود سے دور کر دیا اور بیزاری کے ساتھ کہا، آج تیرے کیے کی سزا تیری بہنیں بھی بھگت رہی ہیں۔ سارے محلے میں تو بدکردار مشہور ہو گئی ہے، دن کو جاتی ہے اور رات کو نہ جانے کس سے مل کر گھر واپس آتی ہے۔ محلے والوں کو باتیں بنانے کا موقع مل گیا ہے۔ میں نے تجھے کتنی بار سمجھایا تھا کہ اپنے قدم روک لے، ہمیں نہیں ضرورت تیری کمائے گئے پیسے کی جس میں کوئی عزت ہی نہ ہو۔ یہ سن کر میرا دل چکنا چور ہو گیا۔ میں نے کچھ کہنا چاہا، لیکن وہ میری باتوں کو سننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ انہوں نے مزید کہا، میں نے پہلے بھی تمہیں منع کیا تھا کہ یہ نوکری چھوڑ دو، لیکن تم نہیں مانی۔ اب خود تو بدنام ہو ہی رہی ہو، ساتھ ہمیں بھی بدنام کر رہی ہو۔ میرے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی اور میرے دماغ میں جیسے سب کچھ رک سا گیا تھا۔ تبھی محلے کے مرد اور عورتیں میرے ارد گرد جمع ہونے لگے۔ وہ سب مجھے بدکردار بدکردار کہنے لگے اور میری آنکھوں میں نمی چھا گئی۔ میں بے اختیار پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے دل میں کئی سوالات تھے، مگر کسی کے پاس ان کا جواب نہیں تھا۔ میرا آخر قصور کیا ہے؟ کیا میں اپنے گھر سے قدم بھی باہر نہیں رکھ سکتی؟ کیا مجھے اپنی ماں اور بہنوں کی کفالت کا حق نہیں؟ کیا یہ حق صرف مرد کو ہی حاصل ہے؟ کیا عورت عزت کی روٹی نہیں کما سکتی؟ میرے سوالات گونجتے رہے، مگر اس ماحول میں کوئی جواب نہ آیا۔ مجھے اپنی عزت اور وقار کی حد تک محسوس ہو رہی تھی، اور میں اس ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو کافی کمزور سمجھ رہی تھی۔ تبھی میں نیچے زمین پر بیٹھ گئی اور میرے بال بکھر کر میرے چہرے پر آ گئے۔ مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا کہ میرے سر پر دوپٹہ ہے یا نہیں۔ میں مسلسل روئے جا رہی تھی۔ جس ماں اور بہنوں کے لیے میں اتنی قربانیاں دے رہی تھی، خود کو تھکا رہی تھی، دن رات کی پرواہ کیے بغیر محنت کر رہی تھی، آج وہی مجھے قصوروار ٹھہرا رہی تھی کہ میں انہیں محلے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا ہے۔ آخر میری غلطی کیا تھی؟ اسی دوران مجھے اپنے اوپر کسی کا لمس محسوس ہوا۔ میں نے چونک کر اوپر سر اٹھایا تو وہی اجنبی آدمی سامنے کھڑا تھا جس نے مجھے اپنے ہوٹل کا مالک بتایا تھا۔ اس نے میرے سر پر چادر ڈال دی اور نرمی سے بولا، خبردار جو سحر کا نام بھی کسی نے اپنی گندی زبان سے لیا۔ اس کی باتوں نے میرے دل میں ایک عجیب سی سکون کی لہر دوڑائی۔ اس نے کہا، میں سحر سے شادی کروں گا اور اسے اپنا نام دوں گا۔ میری آنکھوں سے مزید آنسو بہنے لگے۔ میں نے پہلے کبھی بھی کسی مرد کی موجودگی میں اتنا تحفظ محسوس نہیں کیا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے لگا کہ میری زندگی کا رخ بدلنے جا رہا ہے۔ بابا کے بعد اس دنیا نے مجھے بس نوچنے کے لیے گھیرا تھا، لیکن یہ پہلا شخص تھا جس نے مجھے اپنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس نے مجھے اٹھایا اور مجھے اپنے ساتھ لے آیا۔ میرے گھر پہنچتے ہی اس نے میری ماں کو سامنے بٹھایا اور ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولا، خالہ، خدا کے واسطے سحر کو کچھ مت کہیں، وہ بہت نیک دل کی لڑکی ہے اور آپ سب کی دل سے مدد کرنا چاہتی ہے۔
اس کے بعد اس نے کہا، میں سحر سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور آپ سب لوگوں کو یہاں سے بہت دور لے جاؤں گا۔ اس کے الفاظ نے میری ماں اور بہنوں کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ ہم سب کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیسے ایک اجنبی آدمی نے ہمارے خاندان کی زندگی میں اتنی گہری مداخلت کی تھی۔ پھر اس نے اپنی حقیقت کا انکشاف کیا۔ میں اپنا تعارف آپ سے ایک حقیقت کے ساتھ کرانا چاہتا ہوں۔ میرا تعلق جنات کے خاندان سے ہے۔ میرے والدین دونوں جنزادے ہیں، لیکن مجھے انسانوں کی دنیا میں اور انسانوں کی طرح رہنا پسند ہے۔ یہ سن کر ہمارے جسموں میں سنسنی دوڑ گئی، کیونکہ جنات کے بارے میں ہم نے ہمیشہ سنا تھا لیکن کبھی اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں تھا۔ وہ مزید بولا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ انسانوں کی طرح آپ کے ساتھ سلوک کروں گا اور اسی روپ میں سحر کے ساتھ رہوں گا۔ اس کی باتوں نے ہمیں مکمل طور پر حیران کر دیا تھا۔ یہ انسانوں کے بس کا کام نہیں تھا۔ اس جن زادے نے یہ سب کچھ کر دکھایا تھا۔ اس نے ہمیں کبھی بھی اپنا اصلی روپ نہیں دکھایا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ ہم اسے قبول کرنے پر رضامند ہو گئے تھے۔ یہ لمحہ ایک نئی حقیقت کی طرف قدم بڑھانے کا تھا، جہاں ہمیں اپنے روایتی تصورات کو چیلنج کرنے کی ضرورت تھی اور اس اجنبی جنزادے کی حقیقت کو سچ ماننا تھا۔ اس کی محبت اور حمایت میں ایک ایسا تحفظ تھا جس کی ہم سب کو کبھی کوئی توقع نہیں تھی، اور اسی لمحے نے میری تقدیر کا رخ بدل دیا۔ رحمان نے ہماری شادی کی تقریب کا انعقاد بڑی محبت اور خلوص کے ساتھ کیا۔ میری ماں کو بھی اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ وہ خوش تھیں کہ ان کی بیٹی کی قسمت بدلنے جا رہی ہے۔ شادی کی تقریب اسی ہوٹل میں منعقد کی گئی جہاں میں پہلے کام کرتی تھی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں میری محنت اور قربانیوں کا صلہ مجھے میرے خوابوں سے بھی بڑھ کر ملا تھا۔ ہوٹل کو روشنیوں سے سجایا گیا تھا اور ہر جگہ خوشبو اور محبت کی فضا محسوس ہو رہی تھی۔ رحمان نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اس نے اپنے پورے خاندان کو مدعو کیا، وہ سب لوگ جو بہت لمبی قامت کے مالک تھے، اور ان کے چہرے اور پیشانیاں روشنی سے دمک رہی تھیں۔ عورتیں بھی انتہائی حسین اور دلکش تھیں۔ ان کے نقوش غیر معمولی تھے اور ان کی خوبصورتی انسانی حدود سے ماورا تھی۔ سب نے عمدہ لباس زیب تن کر رکھا تھا جو ان کے شایان شان تھا۔ رحمان کے خاندان والوں نے میرے لیے ایک خاص لباس بھیجا جو قیمتی نگینوں سے سجا ہوا تھا۔ اس لباس کی چمک اور نفاست نے مجھے حیران کر دیا۔ یہ کسی شہزادی کے لباس سے کم نہ تھا۔ ان کے خاندان کی جن زادیوں نے بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ مجھے تیار کیا۔ وہ ہر کام اس انداز میں کر رہی تھی جیسے میں ان کے خاندان کا سب سے قیمتی فرد ہوں۔ ان کی محبت اور خلوص نے میرے دل کو جیت لیا تھا۔ پھر وہ مبارک لمحہ آیا جب میرا نکاح رحمان کے ساتھ ہوا۔ نکاح کی رسم میں ایک روحانی سکون اور پاکیزگی کا احساس تھا، جیسے اس لمحے میں دنیا کی ہر خوشی سے مٹائی ہو۔ میرے دل میں ایک نئی زندگی کی امید نے جنم لیا۔ نکاح کے بعد مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ میری تمام مشکلات ختم ہو گئی ہیں اور میری زندگی میں ایک نیا باب شروع ہو گیا ہے۔ اب میں رحمان کے ساتھ ایک عالی شان بنگلے میں رہتی ہوں جو کسی خواب کی دنیا سے کم نہیں ہے۔ یہ گھر اپنی وسعت، روشنی اور سکون کی وجہ سے جنت کا نظارہ پیش کرتا ہے۔ یہاں ہر چیز میرے آرام اور خوشی کے مطابق تھی۔ میری ماں اور بہنیں بھی میرے ساتھ اسی گھر میں رہتی ہیں۔ رحمان نے ان سب کو بہت عزت اور محبت دی، جیسے وہ اس کے اپنے خاندان کا حصہ ہوں۔ اب ہمارے بارے میں کوئی برا لفظ کہنے کی جرت نہیں کرتا۔ وہی لوگ جو پہلے ہمیں تانے دیتے تھے اور بدنام کرتے تھے، اب احترام سے سر جھکاتے ہیں۔ میری زندگی ایک مثال بن گئی ہے کہ محنت، صبر اور نیکی کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ رحمان کے ساتھ میری زندگی ہر دن ایک نئی خوشی اور سکون کے ساتھ شروع ہوتی ہے، اور میں اپنے ہر لمحے کے لیے اللہ کی شکر گزار ہوں۔